لاہور کی راتیں ہمیشہ سے ایک خاص جادو رکھتی ہے، کہیں روشنیوں کا ہجوم تو کہیں سناٹوں کی زبان میں چھپی صدائیں۔ لیکن ایک رات ایک سادہ مزاج رکشہ ڈرائیور سلیم بھائی ایسے سناٹے میں گم ہو گیا جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ ایک مزار، ایک پراسرار عورت، ایک دروازہ جو ہمیشہ بند رہتا ہے مگر اس رات کھل گیا۔ یہ سچی کہانی ہے ایک ایسی ملاقات کی جس نے ایک انسان کی روح تک ہلا کر رکھ دی۔ سوال یہ ہے، کیا وہ عورت انسان تھی یا کچھ اور اگر وہ کچھ اور تھی تو پھر سلیم بھائی کہاں چلے گئے؟ سنیے ایک ایسی داستان جو آپ کے دل کی دھڑکن بڑھا دے گی اور شاید آپ کی بھی رات کے سناٹے میں ایک ککھراتی آواز سنائی دے۔ تو چلیے کہانی سنتے ہیں۔ سلیم بھائی ایک 40 سالہ رکشہ ڈرائیور لاہور کی گلیوں میں اپنی محنت اور سادگی کے لیے مشہور تھے۔ ہر روز کی طرح اس رات بھی وہ ریلوے اسٹیشن کے قریب اپنا رکشہ کھڑا کر کے آخری سواری کے انتظار میں تھے۔ رات کے 9 بج رہے تھے اور ہوا میں ٹھنڈ بڑھ رہی تھی۔ سڑک پر ہلکی سی دھند چھائی ہوئی تھی اور دور کہیں کتے بھونک رہے تھے۔ ایک ایسی رات تھی جو سلیم بھائی کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدلنے والی تھی۔ اچانک ایک دبلی پتلی بوڑھی عورت دھند سے نکل کر ان کے سامنے آئی۔ اس کا چہرہ چادر کے سائے میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن اس کی آنکھوں کی چمک ایسی تھی کہ سلیم بھائی کے دل میں عجیب سی بے چینی اٹھی۔ اس نے دھیمی کھکری آواز میں کہا، بیٹا، بی بی پاک دامن جانا ہے، کتنے پیسے لوگے؟ سلیم بھائی نے اپنی عادت کے مطابق سادگی سے جواب دیا، بی بی جی بس 50 روپے دے دیجیے گا۔ عورت بغیر کچھ کہے رکشے میں بیٹھ گئی۔ جیسے ہی وہ بیٹھی، سلیم بھائی کو لگا کہ رکشے کا درجہ حرارت اچانک گر گیا۔ انہوں نے عورت کو آئینے سے دیکھا، لیکن اس کا چہرہ اب بھی چادر کے سائے میں چھپا تھا۔ رکشہ چل پڑا اور سڑک پر خاموشی چھائی رہی۔ عورت نے ایک لفظ بھی نہیں بولا، بس ہلکی سی سسکیوں کی آواز کبھی کبھار سنائی دیتی۔ جب وہ بی بی پاک دامن کے قریب پہنچے، عورت نے اچانک کہا، بیٹا بہت شکریہ، بس مجھے اندر تک چھوڑ دو۔ تھوڑی دیر کی بات ہے، سلیم بھائی کے لیے یہ درخواست غیر معمولی تھی۔ عام طور پر سواریاں مزار کے باہر اتر جاتی تھی، لیکن اس عورت کی آواز میں کچھ ایسی بات تھی کہ وہ انکار نہ کر سکے۔ شاید اس کی ماں جیسی شکل یا اس کی کمزور آواز نے ان کا دل موم کر دیا۔ انہوں نے رکشہ ایک طرف کھڑا کیا اور عورت کے ساتھ مزار کی طرف چل پڑے۔ رات گہری ہو چکی تھی، مزار کے اطراف ویرانی چھائی ہوئی تھی اور دور کہیں سے کاؤں کی کرخت آوازیں آ رہی تھی۔ عورت نے مزار کے پیچھے ایک چھوٹے سے دروازے کی طرف اشارہ کیا جو عام طور پر بند رہتا تھا۔ سلیم بھائی نے کبھی اس دروازے کا کھلا نہیں دیکھا تھا، لیکن حیرت انگیز طور پر وہ آج رات کھلا ہوا تھا۔ دروازے کے اندر سے ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا آیا جو ان کے جسم میں سنسناہٹ لے آیا۔ بیٹا ادھر آؤ، عورت نے دھیمی آواز میں کہا اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ سلیم بھائی نے ایک لمحے کے لیے ہچکچاہٹ محسوس کی، لیکن پھر اس عورت کے پیچھے چل پڑے۔ جیسے ہی وہ دروازے سے اندر داخل ہوئے، انہیں لگا کہ وقت تھم گیا۔ باہر کی ساری آوازیں، گاڑیوں کے ہارن، کتوں کا بھونکنا غائب ہو گئیں۔ ایک لمبی تاریک راہداری ان کے سامنے تھی، جس کی دیواروں پر عجیب و غریب نقوش کندہ تھے۔ وہ نقوش جیسے حرکت کر رہے تھے، جیسے کوئی کہانی سنا رہے ہو۔ عورت آگے آگے چل رہی تھی اور اس کی چادر زمین پر گھسیٹنے کی ہلکی آواز راہداری میں گونج رہی تھی۔ سلیم بھائی کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ انہوں نے پوچھا، بی بی یہ کہا آئی آپ؟ لیکن عورت نے کوئی جواب نہ دیا۔ اچانک راہداری کے آخر میں ایک اور دروازہ آیا جو سیاہ لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ اس پر عجیب سے تالے لٹک رہے تھے جو ہوا کے بغیر ہل رہے تھے۔ عورت نے دروازہ کھولا اور اس کے پیچھے گہرا اندھیرا تھا۔ اندر آؤ بیٹا، عورت نے کہا، اور اس کی آواز اب کھکری نہیں بلکہ گہری اور امرانہ تھی۔ سلیم بھائی کے پاؤں جیسے زمین سے چپک گئے۔ انہوں نے پیچھے موڑ کر دیکھا، لیکن راہداری غائب ہو چکی تھی۔ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔
دل پر پتھر رکھ کر وہ اس سیاہ دروازے کی طرف بڑھے۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے، اندھیرے نے انہیں نگل لیا۔ سلیم بھائی اس رات گھر نہ لوٹے۔ ان کی بیوی بشرا رات بھر انتظار کرتی رہی۔ صبح ہوتے ہی اس نے محلے کے لوگوں کو بتایا اور پھر پولیس کو اطلاع دی۔ اگلے دن سلیم بھائی کا رکشہ ریگل چوک کے قریب کھڑا پایا گیا، لیکن اس میں کوئی سراغ نہ ملا۔ رکشے کی سیٹ پر بس ایک پرانا پھٹا ہوا کپڑا پڑا تھا جو سلیم بھائی کا نہیں تھا۔ پولیس نے تلاش شروع کی، لیکن نہ تو سلیم بھائی کا کوئی پتہ چلا، نہ ہی کسی ہسپتال، نہ ہی کوئی رشتہ دار کے گھر ان کا نام و نشان ملا۔ 28 دنوں تک سلیم بھائی غائب رہے۔ محلے والوں نے طرح طرح کی باتیں بنائیں۔ کوئی کہتا کہ وہ کسی ڈاکو کے ہاتھوں لوٹ گئے، کوئی کہتا کہ وہ خود کہیں چلے گئے، لیکن بشرا کو یقین تھا کہ ان کے سلیم کے ساتھ کوئی خوفناک واقعہ پیش آیا ہے۔ 28ویں دن سبززار کے قریب ایک ویران پلاٹ سے راہگیر نے پولیس کو اطلاع دی کہ وہاں کوئی بے ہوش پڑا ہے۔ جب پولیس وہاں پہنچی تو وہ سلیم بھائی تھے۔ ان کے کپڑے پھٹے ہوئے، بال بکھرے ہوئے اور ہاتھوں پر پرانے زخم تھے۔ ان کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا اور آنکھوں میں ایک عجیب سا خوف جمع ہوا تھا۔ ہوش میں آنے پر سلیم بھائی نے بس اتنا بتایا کہ وہ اس سیاہ دروازے تک گئے تھے، اور پھر ان کی زبان سے بار بار ایک ہی جملہ نکلتا، وہ دروازہ تھا، میں اندر چلا گیا، وہ عورت، وہ مجھے واپس نہیں آنے دینا چاہتی تھی۔ جب ان سے مزید پوچھا گیا تو وہ بس خاموش ہو جاتے یا پھر چیخ کر کہتے، وہ ابھی بھی مجھے دیکھ رہی ہے۔ ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ سلیم بھائی کو شدید ذہنی صدمہ پہنچا ہے۔ ان کے جسم پر تشدد کے کوئی تازہ نشانات نہ ملے، نہ ہی کوئی زہریلی چیز ان کے خون میں پائی گئی۔ پولیس کی تحقیقات کسی نتیجے پر نہ پہنچی، نہ کوئی گواہ ملا، نہ کوئی سراغ۔ بی بی پگدامن کے مزار کے نگران نے کہا کہ وہ رات کوئی غیر معمولی سرگرمی نہیں ہوئی اور وہ چھوٹا دروازہ ہمیشہ بند رہتا ہے، لیکن محلے والوں نے دیکھا کہ سلیم بھائی اب پہلے جیسے نہیں رہے۔ رات کو وہ چیخ کر اٹھتے، کہتے، وہ مجھے پھر بلا رہی ہے، میں نہیں جاؤں گا، نہیں جاؤں گا۔ کبھی کبھار وہ رات کے وقت گھر سے نکل جاتے اور صبح سبززار کے اسی ویران پلاٹ پر بیٹھے ملتے، جیسے کوئی انہیں وہاں کھینچ رہا ہو۔ کچھ ماہ بعد سلیم بھائی مکمل خاموش ہو گئے۔ وہ نہ بولتے نہ ہنستے، بس ایک ہی سمت میں دیکھتے رہتے، جیسے کوئی انہیں دور سے پکار رہا ہو۔ ان کی بیوی بشرا نے بتایا کہ کبھی رات کو وہ اچانک اٹھ کر دروازے کی طرف دیکھتے اور ان کے ہاتھ کانپنے لگتے۔ ایک رات جب بشرا جاگ اٹھی تو اس نے دیکھا کہ سلیم بھائی اپنے بستر پر نہیں تھے۔ دروازہ کھلا تھا اور باہر دھند چھائی ہوئی تھی۔ اس کے بعد سلیم بھائی دوبارہ کبھی نہیں ملے۔ ان کا رکشہ اسی ویران پلاٹ پر کھڑا پایا گیا اور اس کی سیٹ پر وہی پھٹا ہوا کپڑا تھا جو پہلے مل چکا تھا، لیکن اس بار اس کپڑے پر کچھ عجیب سے نقوش بنے تھے جو بی بی پگدامن کی اس راہداری کے نقوش سے ملتے جلتے تھے۔ یہ واقعہ لاہور کے ایک مقامی ہفت روزہ میگزین میں سن 2005 کے شروع میں چھپا۔ کہتے ہیں کہ آج بھی سبززار گیس پلاٹ پر رات کے وقت ایک رکشے کی آواز سنائی دیتی ہے اور کبھی کبھار ایک دھیمی ککری آواز گونجتی ہے، بیٹا اندر آؤ، لیکن کوئی نہیں جانتا کہ وہ عورت کون تھی اور وہ سلیم بھائی کو کہاں لے گئی۔ تو یہ تھی آج کی کہانی۔ کمنٹ باکس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اب یہ کتنی سچی ہے اور کتنی جھوٹی ہے یہ وہاں کے مقامی لوگ ہی جانتے ہوں گے۔ اگلے سٹوری تک اللہ حافظ۔